یاد رکھیے ہم فریڈم کے کانسیپٹ کو نہیں مانتے، ہم آزادی کے کانسیپٹ کو نہیں مانتے. یہ لبرل تھاٹ ہے کہ انسان آزاد ہو. ہم آزادی کو مانتے ہی نہیں ہیں. ہم اپنے آپ کو غلام ڈیفائن کرتے ہیں. کس کا؟ مخلوق کا نہیں، خالق کا غلام ڈیفائن کرتے ہیں. ہم فخر کرتے ہیں اپنے آپ کو عبداللہ، سلیو آف اللہ کہنے پر. ہم فخر کرتے ہیں اپنے آپ کو عبد الرحمن، رحمان کا بندہ کہنے پر. ہم فخر کرتے ہیں، اپنا نام رکھتے ہیں عبد الرحیم، میں رحیم کا غلام ہوں کہنے پر. کیوں؟ اس لیے کہ ہمارا نیچر ہی اللہ رب العزت نے ہمارے اوپر جو حکم لازم فرمایا وہ یہی ہے کہ میں سب سے پہلے اپنے آپ کو غلام ایکسپٹ کروں اللہ کا. ہاں، ہم انسانوں کے غلام نہیں ہو سکتے، انسانوں کی غلامی کو ہم پسند نہیں کرتے. انسان تو انسان، کسی بھی مخلوق کی غلامی کو ہم برداشت نہیں کرتے. اسی لیے ایک انسان دوسرے انسان کے سامنے جھکنے کو اسلام جائز نہیں کہتا. کیوں؟ کیونکہ مخلوق کی غلامی نہیں کر سکتا. مخلوق خالق کی غلامی کرے گا، بندہ اپنے رب کی غلامی کرے گا، رب کے سوا کسی دوسرے کی غلامی نہیں کرے گا. یہ سمپل فارمولا. صحابہ نے جب کئی سارے کافروں کے ملکوں پر حملہ کیا، ان لوگوں کو یہی دعوت دی کہ بات سیدھی ہے، ہم اس لیے آئے ہیں کہ ہم مخلوق کو مخلوق کی غلامی سے نکال کر خالق کی غلامی میں دے دیں. مخلوق کو مخلوقوں کی یعنی بادشاہوں کی غلامی سے نکال کر خالق کی غلامی میں دے دیں. یہی ہمارا پرپس ہے، اس کے علاوہ اور کوئی پرپس نہیں اسلام کا مسلمانوں کا. تو میرے بھائیو، جو انسان یہ چاہتا ہے کہ میں آزاد ہوں، میں جو چاہے کر سکتا ہوں، اور دنیا اس کو پھیلاتی ہے کہ فریڈم آف اسپیچ ہو گیا، فریڈم آف ایکسپریشن ہو گیا، یہ ساری ایسی چیزیں جن کا اسلام سے کوئی تعلق نہیں، جن سے اسلام کا کوئی تعلق نہیں. اسلام یہ کہتا ہے کہ انسان خالق کی غلامی میں ہو، اس غلامی کے اندر وہ آزاد ہے، اس غلامی کے اندر اسے فریڈم ہے. آپ اسلام میں رہ کر آپ اسلام کے باؤنڈری کے اندر آزاد ہیں کہ آپ جتنی چاہے آپ آزادی کر سکتے ہیں، آزادی حاصل کر سکتے ہیں، لیکن وہ باؤنڈری اسلام کی ہوگی. وہ باؤنڈری کیا ہوگی؟ اسلام کی ہوگی. اسی کو فرمایا لا اکراہ فی الدین، دین میں زبردستی نہیں ہے، یعنی دوسرے کو دین میں لانے میں زبردستی نہیں ہے. لیکن جو دین میں آ گیا اب وہ آزاد نہیں ہے، اب وہ آزاد نہیں. اس کو نماز پڑھنا پڑے گا، 5 وقت کی نمازیں اس پر فرض ہیں، نہیں پڑھے گا امیر المؤمنین اسے کوڑے مارے گا، امیر المؤمنین اسے سزا دے گا. ہماری طرح نہیں ہوگا اسلامی حکومت. اگر صحیح معنوں میں اسلام آ جائے گا تو جس طرح رمضان میں مسجدیں آباد ہوتی ہیں، 5 وقت مسجدوں کو آباد ہونا ہوگا، 5 وقت مسجدوں کو آباد ہونا ہوگا. اگر اسلام دنیا میں صحیح معنوں میں نافذ ہو جائے گا، میں اور آپ چاہ کر بھی نماز نہیں چھوڑ سکیں گے. اگر میں نماز نہیں پڑھوں گا، اٹینڈنس میں میرا نام آ جائے گا، پھر مجھے کوڑے پڑیں گے کہ میں خامخواہ نماز کیسے چھوڑ سکتا ہوں. یہ میرے بھائیوں میں کہہ یہ رہا ہوں کہ ہمارا نیچر، ہماری ضرورت اللہ رب العزت نے اسی طرح بنائی ہے کہ تم آزاد نہیں ہو، تم غلام ہو. کہاں تک؟ اللہ کے غلام ہو. اللہ نے جو کہا، اللہ کے رسول نے جو کہا، بس تمہیں وہ فالو کرنا ہے. اس کے اندر تم آزاد ہو. تم نماز پڑھو، کھاؤ پیو، جو چاہے کھا سکتے ہو، بریانی بھی کھا سکتے ہو، پلاؤ بھی کھا سکتے ہو، سادہ کھانا بھی کھا سکتے ہو، 4 کھانا بھی کھا سکتے ہو، لیکن اسراف نہیں کر سکتے. اتنی آزادی تمہیں دی گئی، اتنی آزادی تمہیں دی گئی. خواہشات پوری کر سکتے ہو، اپنی بیویوں سے پوری کر سکتے ہو، 1 سے 2 سے 3 سے 4 سے. اب یہاں سے تمہاری پابندی، اس سے آگے نہیں جا سکتے ہو تم. یہ اللہ نے ہر جگہ اس کو متعین فرمایا. کما سکتے ہو، جتنا چاہے کماؤ، جیسے چاہے کماؤ، حرام نہیں کما سکتے، سود نہیں لے سکتے، رشوت نہیں لے سکتے، کسی کو دھوکہ نہیں دے سکتے، چوری نہیں کر سکتے. صاف بے پار کرو، صحیح ڈھنگ سے کماؤ، جتنا چاہے کماؤ. ہاں، سال میں تمہیں زکوٰۃ دینا ہے، سال میں تمہیں زکوٰۃ دینا. باؤنڈری لگائی، شرطیں لگائی. اس طرح دین الاسلام نے ہر ایک مسلمان کو، ہر ایک انسان کو دین الاسلام یہ چاہتا ہے کہ وہ اپنی زندگی کو غلامی میں گزارے، اللہ کی غلامی میں گزارے، جس میں کوئی آر کی بات نہیں، کوئی شرم کی بات نہیں، کوئی شرم کی بات نہیں ہے. کیونکہ جس نے مجھے پیدا کیا اس کی میں غلامی نہ کروں، پھر کس کی غلامی کروں؟ پھر کس کے آگے جھکوں؟
تو میرے بھائیوں اس بات کو ہم اچھی طرح سمجھ لیں کہ ہم دنیا میں آزاد نہیں ہیں. یہ لبرل لوگوں کا کہنا ہے کہ دنیا میں آزاد ہے, جو چاہے تم بک سکتے ہو, جو چاہے تم کہہ سکتے ہو, کوئی پوچھنے والا نہیں. اگر کوئی کسی کے جذبات کو تکلیف ہو تو تکلیف ہو, کسی کے جذبات مجروح ہو تو مجروح ہو, کسی کو ایموشنل اٹیک کیا جا سکے تو کیا جا سکے. نہ سچائی کا پتہ, نہ حق کا پتہ, نہ باطل کا پتہ. میرے بھائیوں یہی وجہ ہے کہ آج ہماری عورتوں کو برقع پہنتے ہوئے تکلیف ہو رہی ہے, کیونکہ انہیں حیا کا مسئلہ ہی نہیں معلوم, کیونکہ انہیں حیا کے اصول ہی نہیں معلوم, کیونکہ حیا کہتے کسے وہ انہیں نہیں معلوم. جس طرح چاہے زندگی گزاریں, عیاشیاں کریں, مستیاں کریں, جو چاہے کریں, جیسے چاہے رکھیں, برقع پہنے, سر پر اوڑھنی, اوڑھے نہ اوڑھے, کسی کے سامنے آئیں نہ آئیں. دل چاہے تو کوئی عورت پردہ کر لیتی ہے, دل چاہے تو کوئی عورت پردہ نہیں کرتے, کوئی پوچھنے والا نہیں, کوئی انہیں بتلانے والا نہیں. یہ وجہ کیا ہے؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ اسلام کی صحیح انڈرسٹینڈنگ ہمیں نہیں ہوئی, اسلام کا صحیح مزاج ہمیں نہیں معلوم ہوا. ہم اپنے آپ کو عبداللہ نام کے رکھ لیے, ہم نے اپنے آپ کو عبد الرحمن نام کا اپنے آپ کو بنا لیا, لیکن حقیقی عبداللہ کے کیا معنی ہیں؟ اللہ کے نبی نے فرمایا کہ عبداللہ اللہ کے بندوں کے ناموں میں بہترین نام ہے عبداللہ. عبداللہ اگر کوئی رکھتا ہے, عبد الرحمن کوئی رکھتا ہے, ویسے نہیں کہہ دیا کہ عبداللہ لکھنے میں اچھا ہے, عبد الرحمن لکھنے میں بولنے میں اچھا ہے. نہ, اس کے پیچھے کی ریزن یہ ہے کہ اصل انسان اس وقت بنے گا جب وہ اللہ کی غلامی میں آئے گا, جب وہ اللہ کی غلامی میں آئے گا, جب وہ اللہ کے نبی کی اتباع کے اندر آئے گا, تبھی وہ صحیح معنوں میں مسلمان بن سکتا. اس لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ نام عبداللہ رکھا کرو, نام عبد الرحمن رکھا کرو.